الحمدللہ وقفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وعلی بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ اور اکثر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ وسیلہ کیا ہے اور کیا دعا مانگنے کے لیے وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے یا کوئی غلط عمل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وسیلہ سے کیا مراد ہے۔ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنا اور کسی چیز کو ذریعہ بنانا یا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو پیش کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ اسلام میں مختلف مکاتب فکر کے نزدیک 3 الگ الگ نقطہ نظر پائے جاتے ہیں وسیلہ کے بارے میں۔ پہلا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ صرف اپنے نیک اعمال کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے یا رب العزت کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، یا اللہ اس کے توفیل میری بخشش فرما، میری حاجتیں پوری کرا، یا کوئی اور چیز آپ مانگ رہے ہیں تو اس بنیاد اس طرح آپ وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے لوگوں کے درمیان کے مطابق کسی شخصیت کا وسیلہ خواہ وہ زندہ ہے یا خواہ مر چکی ہے جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ بخاری کی اس حدیث سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر ہے کہ جو غار میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو غار کا دہانہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ کر سکتے ہیں اور کسی زندہ شخصیت کا بھی آپ وسیلہ کر سکتے ہیں، مانگ کے آپ دعا وسیلے کے ذریعے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور لیکن وہ اس چیز کے منکر ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بخاری سے حدیث لیتے ہیں، ایک اثر لیتے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے اور دعا کی اللہ سے کہ یا رب العزت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم ان کا وسیلہ مانگتے تھے، آج ان کے چچا کا ہم وسیلہ مان رہے ہیں، وسیلے کے ذریعے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دعا مانگی گئی اور اس سے یہ وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ زندہ اشخاص کا وسیلہ کیا جا سکتا ہے لیکن دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کا وسیلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا نقطہ نظر جس کو بہت سارے لوگوں نے لیا اور امت کے اندر بہت زیادہ جمہور لوگوں کے اندر یہی نقطہ نظر ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ خواہ عمل کا ہو، خواہ زندہ شخص کا ہو، یا خواہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی فوت ہو چکا ہو، اس کے ذریعے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی حضرت عمر کے اسی اثر سے رجوع کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نبیوں کے بعد بھی کسی کا وسیلہ مانا جا سکتا ہے، وسیلے کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس اثر سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ خواہ وہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ وہ زندہ ہو، خواہ دنیا سے چلا گیا ہو، اور اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہی نقطہ نظر سب سے زیادہ معتبر ہے۔ لیکن وسیلہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک تقرب کا ذریعہ ہے لیکن اس کو فرض اور واجب نہیں کہا جا سکتا۔ وسیلہ کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک اور بات کہ وسیلے میں یہ نہیں کہ آپ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے دعا مانگنا شروع ہو جائیں، یہ وسیلہ نہیں، یہ ڈائریکٹ پکار آ جاتی ہے۔ وسیلہ کسی ذریعے سے تقرب حاصل کرنے کا نام، پکار کرنا، کسی سے مانگنا، وہ جائز نہیں۔ تو مختصراً ہم نے آپ کو وسیلہ کے بارے میں 3 نقطہ نظر بتائے، اور جمہور
اہل علم کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.